بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ و بیال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈھول کو کنویں میں پھینکا، ڈھول پانی سے ٹکرایا، شراب کی اس مدھر آواز نے جوان کی جان میں جان ڈال دی۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈھول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدھر سا ساز سنائی دیا۔ یہ چوپان تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈھول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈھول کو کھینچا، تاہم اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کے کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نامی اس جوان کی نیت کسی کی جان لینا نہ تھی۔ اس مٹھ بھیڑ میں موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور مظلوم کو نجات دلانے کی غرض سے ظالم کے سینے پر ایک مکہ مارا تھا، جس سے وہ زمین بوس ہوا اور اسی وقت مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھیرا تنگ ہوا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو وہ اسے جان سے مارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور 8 دن اور رات مسلسل سفر کرتے ہوئے اس شہر آ پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت ہیں کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ بالکل یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے اسے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھی کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جانے پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکے؟ خبر اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دے۔ یہ سن کر اس جوان کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ریوڑ لے کر اس طرف چل دیا۔ غیرت اس جوان پر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی تھکن بھول چکا تھا اور جوش میں ڈھول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈھول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان جوان کا شکریہ بجا لائیں، لہٰذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ جوان دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور دبے ہونٹوں دعا کی، یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچی، ان کے ابا ان کے انتظار میں تھے، ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئی، میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا، ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام نامی اس بوڑھے باپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دے۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ لڑکی اس کے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ جوان نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ 1-2 ڈھول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ گھر پہنچا، شعیب علیہ السلام بڑی گرمجوشی سے اس کے استقبال کو آگے آئے اور کہا، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے ہی بچھایا جا چکا تھا۔ بھوکے جوان کی نظریں جب کھانے پر پڑی تو سوچا، یہ وہ دعا پوری ہوئی ہے کہ جو اس نے درخت کے نیچے مانگی تھی کہ یا اللہ، تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے نے جوان سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جوان نے یہ رویہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنی ردات سنا دی۔ شعیب علیہ السلام نے بڑے تحمل سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کی تیاری کرنے لگے تاکہ اس سکون والے ماحول میں
ہفتے بھر کی تکن اتار سکے۔ پورے گھر پر خاموشی چھا گئی کہ یہ بندہ خدا آرام کر سکے۔ وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد موسیٰ علیہ السلام کے مابین واسطہ بنی تھی، اپنے بابا کی خدمت میں ذن و ادب خم کیے اور فرمایا، بابا یہ جوان طاقتور و نیک اور ایماندار ہے، اسے اپنے یہاں نوکر رکھ لے کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے۔ شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک نے تجلی ماری، لیکن اسے تعجب ہوا کہ اس کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جوان ایماندار اور شریف ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا، بیٹا تم نے اس کے ڈھول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بستر آرام سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی بات کی۔ شرم سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور اس کی خاموشی سے شعیب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا، اور ان کا دل خوشی سے بھر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے داماد بن گئے۔